السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام، کتاب الصلاۃ، الحمدللہ ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، محدثین کی طرح امام مقدسی علیہ رحمہ اور دیگر عام مؤلفین جب اپنے تالیفات کا عنوان دیتے ہیں تو عنوان کے اندر وہ لفظ کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ کتاب سے ان کی مراد جنس ہوتی ہے۔ کتاب کے تحت وہ باب کو لاتے ہیں جو اس جنس کی کسی ایک نوع پر ہوتا ہے۔ مثلاً صلاۃ یا سابقہ کتاب کتاب الطہارہ ہم نے پڑھی تو طہارت ایک جنس تھی، غسل اس کی ایک نوع ہے، بیت الخلاء میں جانا اس کی ایک نوع تھی، تیمم اس کی ایک نوع تھی، وہ باب کے تحت انہوں نے بیان فرما دی۔ باب سے بھی نیچے ایک فصل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فصل اس نوع کے بھی آگے کسی ایک جز پر ہوتی ہے، اور آخر میں تتمہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تتمہ جس سے مراد بقیہ ہوتا ہے، جو چیزیں سابقہ باب کے اندر کتاب فصل کے اندر رہ گئی ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اور بعض مصنفین لفظ تنبیہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تنبیہن، جو تنبیہ میں وہ فہم کے اندر جو غلطی ہے یا جو چیزیں کتاب کے اندر حقیقت کے برخلاف الٹ پلٹ لکھی جا چکی ہیں، ان پر آگاہی کے لیے لفظ تنبیہ کو استعمال کر کے نیچے ان کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ تو کتاب الصلاۃ، الصلاۃ یہ بطور جنس استعمال ہو رہا ہے، جس کے تحت فرائض بھی آئیں گے، نوافل بھی آئیں گے، صلاۃ الکسوف بھی آئے گی، صلاۃ الاستسقاء بھی آئے گی، صلاۃ الجمعہ بھی آئے گی، اور دیگر سنن وغیرہ بھی۔ صلاۃ صلی یصلی تسلیۃً و صلاۃً سے ہے، جس کا لغوی معنی دعا ہے، دعا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ اُدْعُ لَهُمْ، یعنی آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو یہاں پر ایک سادہ سی بات جو عام ہمارے استعمال میں الفاظ ہیں، جو روزمرہ ہم بولتے ہیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا معنی راجح قول کے مطابق یہ بنے گا اللہم اثنی علیہ فی الملأ الاعلی، اے اللہ ملأ الاعلی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف کر۔ بہت سارے اہل العلم نے اس معنی کو لیا ہے، اور یہی معنی راجح محسوس ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کے اندر ملأ الاعلی میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تعریف کر۔ اور جب انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ تعریف کرتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو ملأ الاعلی میں اس کی تعریف کر 10 مرتبہ۔ اور شریعت کے اندر صلاۃ کا لفظ صلاۃ مسلمانوں کے اندر معروف ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو پورا ایک طریقہ کار انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ صلاۃ سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ محدثین کرام نے ہر ایک لفظ کی تعریف کی ہے،
واضح اور بین الفاظ کی تعریف نہ بھی کی جائے تو پھر بھی وہ سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ ہے عبادت ذات اقوال و افعال معلومت، ایسی عبادت جو قولوں والی، باتوں والی اور فعلوں والی ہے، جو قول اور فعل معلوم ہیں۔ اس کی مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، جو تکبیر سے شروع ہونے والی ہے اور اسلام کے ساتھ ختم ہونے والی ہے۔ تو لفظ صلاۃ یہ صلہ لفظ سے مشتق ہے۔ صلہ یہ تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان۔ گویا جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انسان اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسراء اور معراج کی رات فرض کی گئی، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ہاں بغیر واسطے کے اس نماز کو فرض کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر چیزیں بھی فرض کی گئی، لیکن اس قدر عمدگی، اس قدر اعلیٰ طریقے کے مطابق شاید کوئی اور عبادت بغیر واسطے کے فرض نہیں کی گئی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے نماز 2 رکعت تھی سوائے مغرب کے، اور جب آپ نے ہجرت کی تو حضر کی نماز میں جو مقامی انسان ہے اس کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا، اور صلاۃ السفر ویسے باقی رہی۔ آپ پر 50 نمازیں ایک دن اور رات میں فرض کی گئی تھی۔ تو موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال و جواب کی وجہ سے جو لمبی روایت ہے اس کے مطابق آخر کار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئی، جن کا اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ ایک مسئلہ نماز کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں فرمائی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ، روایت نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ یہاں پر آدمی اور کفر، آدمی اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ گویا نماز چھوڑی تو انسان شرک کی طرف گیا، کفر کی طرف گیا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ تو ایک مسئلہ جس پر ہم الگ طور پر ایک لیکچر انشاءاللہ دیں گے، ایک سبق ہم پڑھیں گے کہ کیا تارک نماز کافر ہے کہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، نماز میں سستی کرنے والا، اس کا حکم کیا ہے۔
اب ہم آتے ہیں باب المواقیت کی طرف۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات کہتے ہیں زمان الوقت کو۔ مواقیت کو نماز کی شروط میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو نماز جمعہ کے علاوہ باقی نمازیں کسی عذر کی بنا پر وقت کے بعد تو درست ہیں، لیکن جمعہ جیسا بھی کوئی عذر ہو اپنے وقت کے بعد درست نہیں ہے۔ نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ نماز کی تاکیدی شروط میں سے ہے۔ نماز کی پابندی، محافظت، اس کا بہت بڑا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک نماز کے لیے ایک مقررہ وقت رکھ دیا، ایک ہی وقت میں سارے نمازیں نہیں رکھی۔ اس میں کئی ایک حکمتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ انسان تھکے نہ، تنگ نہ آ جائے، عاجز نہ آ جائے، بے بس نہ ہو جائے، کیونکہ جب انسان ایک ہی وقت میں 17 رکعتیں فرضی پڑھے گا تو انسان ظاہری بات تھکے گا، اکتاہٹ محسوس کرے گا۔ نمبر 2، مسلمانوں کا اتحاد، دن کے اندر مختلف اوقات میں اس کا اظہار ہو، مسلمان ایک دوسرے سے مل سکیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک نماز کے لیے ایک وقت رکھ دیا۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو میں، مناجات میں ٹوٹے نہ، اس کا سلسلہ برقرار رہے، اس لیے وقفاً فوقتاً انسان اللہ رب العزت سے گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ اوقات الصلاۃ کتاب و سنت کے دلائل نے اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے ذریعے نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78 کے اندر یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو نماز کو قائم کر، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے سورج کے ڈوب جانے تک، وقرآن الفجر، وقت الفجر، وقت الظہر، وقت العصر، وقت المغرب اور وقت العشاء۔ وقت الفجر یہ سورج کی ہلکی سی روشنی کا اظہار جب آسمان پر ہوتا ہے، جسے ہم فجر صادق سے تعبیر کرتے ہیں۔ فجر صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک وقت الفجر ہے۔ وقت الظہر زوال الشمس ہے، دوپہر کے وقت جب جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے تو سورج بالکل جب انسان کے سر پر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے زائل ہو جائے، یہاں جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو جائے، فیء الزوال وہ سایہ
جب سورج سر پر ہو، بالکل سیدھا اوپر ہو، جو تھوڑا سا سایہ باقی ساتھ رہتا ہے، اس سائے کو چھوڑ کر جب ہر سایہ ایک چیز کی مثل رہ جائے، تو یہ ہے وقت الظہر۔ وقت العصر، جب ایک مثل سائے سے آگے سایہ بڑھے، تو یہ وقت العصر شروع ہوتا ہے اور سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ وقت المغرب، غروب الشمس کے ساتھ لوگ بھی دن سے رات کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب سورج غروب ہو گیا، سورج کی غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہے آسمان پہ، جب تک وہ سرخی رہتی ہے اس وقت تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے۔ جب وہ سرخی غائب تو نماز عشاء کا وقت شروع۔ نماز عشاء کا وقت شفق، جو سورج کی غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب انسان کو نظر آتی ہے، سرخی آسمان پر جب وہ غائب ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی، غائب ہونے کے ساتھ ہی نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان ان نمازوں کے اوقات میں بھی غور کرے گا تو کئی ایک حکمتیں انسان کو ملیں گی ان نمازوں کے اوقات میں بھی۔ نماز عشاء کے وقت کو نصف اللیل تک رکھا گیا۔ نماز فجر کا وقت مستقر وقت ہے۔ نماز ظہر اور عصر کو ایک وقت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز مغرب اور عشاء کو بھی ایک ہی وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ گویا جب کوئی عذر وغیرہ ہو تو انسان کے اس عذر کی بنا پر 3 وقت ہی اوقات الصلاۃ بنیں گے۔ مواقیت الصلاۃ کے بارے میں بقیہ چیزیں ان کی صراحت احادیث النبی کے اندر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے، تو روایت نمبر 51 سے ہم شروع کریں گے، جو ہمارا سبق انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔